میں جب تک صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوں گے ہم مزید ہمارا ملک ایک دلدل میں پھنستا جائے گا. اس سے پہلے بھی جب سازش ہو رہی تھی ہماری گورنمنٹ گرانے کی تو اس وقت جو آرمی چیف تھے اس کو میں نے سمجھایا کہ جب بھی آپ نے سیاسی استحکام ختم کیا ایک گورنمنٹ گرا کے جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی جیسی گورنمنٹ گرے گی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی میں تب کہا کہ آپ کوئی بھی اور خاص طور پہ یہ لوگ جن کو میں 30 سال سے جانتا ہوں معیشت کو نہیں سنبھال سکیں گے. اور شوکت ترین کو بھی بھیجا سمجھانے کی کوشش کی کہ کدھر پاکستان کھڑا ہے, دنیا کا کیا ماحول ہے. یوکرین کی جنگ شروع ہو چکی تھی, کموڈٹی سپر سائیکل, قیمتیں اوپر چلی گئی تھیں دنیا میں. تو جو ہمارے لیے مشکلات تھیں وہ مشکلات جیسے ہی ایک حکومت کو ہٹاتے اور سیاسی استحکام ختم ہوتا. تو میں نے اپنی پوری کوشش کی, اپنی گورنمنٹ بھی میں نے ڈیزالو کر دی. لوگوں کو یہ یاد نہیں کہ اپریل کے پہلے ہفتے میں نے اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر دی تھی. میں نے کہا الیکشنز کرواؤ. سپریم کورٹ میں چلے گئے, ہمیں شکست ہو گئی, ہم نے قبول کر لی. ہم ان کی طرح روتے نہیں ہیں, جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہم نے قبول کر لیا, ہماری گورنمنٹ چلی گئی. اس کے بعد میں بار بار یہ کہتا رہا کہ جب تک آپ اس ملک میں الیکشن نہیں کروائیں گے سیاسی طور پہ ملک سٹیبل نہیں ہوگا, اور اگر سیاسی طور پہ سٹیبل نہیں ہوگا تو معاشی بھی استحکام نہیں آئے گا. اور جیسے جیسے ہماری معیشت نیچے جاتی رہی میں بار بار طوطے کی طرح یہ کہتا رہا کہ یہ الیکشنز کرواؤ. لیکن مسئلہ یہ آ گیا کہ یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز تھیں یہ بھی اور جو ان کے پیچھے ہینڈلرز تھے دونوں ڈر گئے الیکشنز کروانے سے. اور وہ الیکشنز اس لیے نہیں کروا رہے تھے کہ جیسے ہی عوام کھڑی ہوتی گئی تحریک انصاف کے ساتھ اس گورنمنٹ کے ساتھ, یعنی کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک گورنمنٹ گرائی گئی ہو کبھی عوام اس کے لیے نہیں نکلی. یعنی ہماری میں ساری تاریخ جانتا ہوں, میں تقریباً جس طرح پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں, جب مارشل لاء بھی لگتا تھا تو لوگ آ کے مٹھائیاں بانٹتے تھے. جو بھی گورنمنٹ 90 کی دہائی میں گرتی تھی لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے. تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی, لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم مانتے نہیں, یہ جو سازش کر کے رجیم چینج کیا گیا. بدقسمتی سے بجائے میری بات سننے کے لیے, کیونکہ میں تو وہ کہہ رہا تھا جو پاکستان کی بہتری تھی, بجائے میری بات سننے کے ہمارے کارکنوں کے اوپر جو سختی کی گئی. میں جنرل مشرف کے مارشل لاء کے اندر اپوزیشن میں تھا, مجھے جنرل مشرف کے مارشل لاء میں جیل میں گیا. میں آج آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ کبھی میں نے اس ملک کی تاریخ میں اس طرح کی سختی نہیں دیکھی جو انہوں نے ہمارے پہ کی. کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا, 25 مئی کو میں بار بار کہتا ہوں جو ظلم کیا انہوں نے, لوگوں کے گھر 3 بجے لوگوں کے گھروں میں گھس کے نہ چادر نہ چار دیواری لوگوں کو اٹھا کے لے گئے. کبھی ایسے نہیں ہوا پاکستان میں.